بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قیامت سے پہلے ایک عجیب و غریب جانور کا زمین سے نکلنا اور انسانوں سے باتیں کرنا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ قرآن کریم کے علاوہ بہت ساری احادیث مبارکہ کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ ناظرین، یہ جانور کہاں سے اور کیوں نکلے گا؟ اس کے نکلنے کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ یہ کیسا دکھتا ہوگا اور کیا کیا کرے گا؟ اور دراصل آج کے دور کے اندر اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ سب کی سب باتیں آج ہم اس ویڈیو کے اندر جاننے والے ہیں۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازم دبائیں تاکہ ہماری ہر ایک نئی آنے والی ویڈیو کا اپڈیٹ آپ لوگوں کو سب سے پہلے مل سکے۔ ناظرین، مسند احمد کے اندر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم اس سے پہلے یہ نشانیاں نہ دیکھ لو، یعنی کہ 3 ایسے بڑے زلزلے جس میں زمین کے 3 مختلف حصے بالکل تباہ ہو جائیں گے۔ ان میں سے ایک زلزلہ مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک عرب کے جزیرے کے اندر آئے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایک دھواں جو کہ پوری زمین پر پھیل جائے گا جسے الدخان کہتے ہیں، ایک آگ جو کہ یمن کے اندر لگے گی اور لوگوں کو ہانکتی ہوئی محشر کے میدان کی طرف لے جائے گی۔ دابۃ الارض کا نکلنا یعنی زمینی جانور کا، دجال کا نکلنا، عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا، یاجوج و ماجوج کا نکلنا اور آخر میں سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، سورج کا مغرب سے نکلنا قیامت کی ایک واضح نشانی ہوگی، جس کے بعد توبہ کے دروازے ہر شخص پر بند ہو جائیں گے۔ ناظرین، قیامت کی ایک بڑی نشانی یعنی زمین سے دابۃ الارض کا نکلنا ایک قرآنی آیات سے بھی ثابت ہے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 82 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور جب قیامت کا وعدہ پورا ہونے کا وقت قریب آ جائے گا تو اس وقت ہم لوگوں کی عبرت کے لیے زمین سے ایک عجیب و غریب قسم کا جانور نکالیں گے جو کہ لوگوں سے باتیں کرے گا اور کہے گا کہ اب قیامت قریب آ گئی ہے۔ اور یہ جانور ہم زمین سے اس لیے نکالیں گے کہ لوگ ہماری نشانیوں کا یقین نہیں کرتے تھے۔ ناظرین، جس روز سورج مغرب سے طلوع ہوگا اسی دن یا اس سے اگلے دن عجیب و غریب قسم کا جانور زمین سے مکہ مکرمہ کا ایک پہاڑ جسے کوہ صفا کہتے ہیں وہاں سے اسے پاڑ کر نکلے گا اور اپنے سر سے مٹی کو جاڑتا ہوا مسجد حرام میں حجر اسود اور مقام ابراہیم علیہ السلام کے درمیان پہنچ جائے گا۔ لوگ اس کو دیکھ کر بھاگنے لگیں گے، لیکن ایک جماعت رہ جائے گی۔ یہ جانور ان کے چہروں کو ستاروں کی طرح روشن کر دے گا اور اس کے بعد وہ باقی زمین کی طرف بڑھے گا اور ہر کافر کے چہرے پر کفر کا نشان لگا دے گا۔ کوئی بھی شخص اس کی پکڑ سے نہیں بچے گا کیونکہ یہ ہر مومن اور کافر کو پہچانے گا اور لوگوں سے باتیں کرے گا، انہیں قیامت کے آنے کی خبر دے گا۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے مجرمو، آج تم مومنوں سے الگ ہو جاؤ۔ اس طرح سے مسلمان اور کافر کا فرق دنیا کے اندر ہی ظاہر ہو جائے گا، لیکن پورا حساب و کتاب قیامت کے بعد ہی ہوگا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پتھر سے نکالا تھا، بالکل اسی طرح اپنی قدرت سے قیامت کے قریب زمین سے جانور کو نکالے گا۔ اور اس میں حکمت یہ ہے کہ قیامت کا انکار کرنے والے یا اس کا مذاق اڑانے والے لوگوں کی حماقت اور جہالت کو اللہ رب العزت دنیا میں ظاہر کر دے گا کہ جس چیز کو تم نے انبیاء کرام علیہ السلام کے کہنے پر بھی نہیں مانا، آج اس چیز کو جانور کے کہنے سے تم کو ماننا ہی پڑے گا۔ لیکن افسوس کہ یہ ماننا تمہارے کسی بھی فائدہ یا کام کا نہیں، کیونکہ اب توبے کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ ناظرین، دعوت الارض لوگوں کے بالکل بگڑ جانے اور دین حق کو چھوڑنے کے وقت آخری زمانے کے اندر ظاہر ہوگا۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ظاہر ہوگا جب آپ علیہ السلام بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے۔ ناظرین، دعوت الارض کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی بھی ہوگی۔ کافروں کی ناک پر وہ اس عصا سے مہر لگائے گا اور مومنوں کے منہ پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے مہر لگائے گا، یہاں تک کہ ایک دسترخوان پر بیٹھے ہوئے مومن و کافر سب ظاہر ہو جائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے 4 پیر ہوں گے، یہ صفا کے پہاڑ سے نکلے گا، بہت تیزی سے سفر کرے گا جیسے کوئی تیز رفتار گھوڑا ہو۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو فرمانے لگے کہ جہاد کے اندر ایک چٹان ہے، یہ جانور اس کے نیچے سے نکلے گا، میں اگر وہاں موجود ہوتا تو تمہیں یہ چٹان بھی دکھا دیتا۔
یہ سیدھا مشرق کی طرف جائے گا اور اتنے شور سے جائے گا کہ ہر طرف اس کی آواز پہنچ جائے گی۔ پھر شام کی طرف جائے گا، وہاں بھی چیخ لگا کر، پھر یمن کی طرف جائے گا، یہاں بھی آواز لگا کر شام کے وقت مکہ میں چل کر صبح کو اصفہان پہنچ جائے گا۔ لوگوں نے پوچھا کہ پھر کیا ہوگا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے جسم پر سب رنگ ہوں گے، اس کے 2 سینگوں کے درمیان گھوڑے پر سوار شخص کے لیے ایک راستے کی جگہ ہوگی، یعنی کہ 2 سینگوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا کہ ایک سوار بھی وہاں چل سکتا ہے۔ اس کے بال ہوں گے، داڑھی ہوگی مگر دم نہیں ہوگی۔ اس کا سر بیل کے سر سے ملتا ہوگا، آنکھیں خنزیر کی آنکھوں جیسے ہوگی، کان ہاتھی کے جیسے ہوں گے، شتر مرغ جیسی گردن ہوگی، چیتے جیسا رنگ ہوگا، بلی جیسے کمر ہوگی، اس کے ہر 2 جوڑوں کے درمیان 12 گز کا فاصلہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اس کے ساتھ ہوگی، اور یہ جانور بنا ماں باپ کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہوگا۔ ناظرین، اس جانور کا ذکر قرآن پاک میں تو موجود ہے، لیکن اس کے جسامت کے بارے میں جو احادیث بیان کی جاتی ہے تو زیادہ تر احادیث اس کے بارے میں صحیح نہیں ہے۔ قیامت کی کچھ نشانیاں علامات کبریٰ کہلاتی ہے اور ان کی تعداد 10 ہے۔ ان نشانیوں میں ایک نشانی دابۃ الارض ہے، یعنی ایک عجیب و غریب جانور اللہ زمین سے نکالے گا۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں، مسلم بن حجاج نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث سنی تھی جس کو میں کبھی بھولتا نہیں۔ وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی آخری علامات میں سب سے پہلے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے، اور سورج کے طلوع ہونے کے بعد دابۃ الارض نکلے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں علامتوں میں جو بھی پہلے ہو جائے گا اس کے فوراً بعد قیامت آ جائے گی۔ شیخ جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خروج دابہ کے وقت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے احکامات منقطع ہو جائیں گے، اور اس کے بعد کوئی کافر اسلام قبول نہ کر پائے گا۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ دابۃ الارض چوپایا کی صورت میں ہوگا جس کی لمبائی 60 گز کی ہوگی، اور یہ جانور لوگوں سے باتیں کرے گا، اور یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔